ایک بہت بڑا پہلوان علی کے سامنے آیا، اے مولا کائنات، اے شیر خدا، تلوار کو روکو، ہماری کچھ عرضی سن لو۔ آپ فرماتے کیا کہنا چاہتے ہو، جلدی کہو۔ کہا سرکار تلوار روکیے، جنگ کو بند کیجئے، اب ہم آپ سے لڑنے کے قابل نہیں بنے، ہم آپ سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، سرکار تلوار روکیے۔ آپ فرماتے کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہا سرکار بس اپنے دامن کرم میں جگہ عطا کیجئے، اس لیے کہ سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، آپ آقا میرے ہیں، میں غلام آپ کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے تو مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، ماشاء اللہ، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، آج ہم اور آپ تو میں جو فرمائش ہوئی ہے آپ سب جو ٹھاٹھے مارتا ہوا مدمہ آج جی جی محبتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مسجد میں جہاں 5 وقت آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، نماز کے لیے بھلایا جاتا ہے۔ اچھا نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے نا جی، قرآن پڑھا جاتا ہے نا۔ اگر کسی سے کہو کہ بھائی صاحب ذرا قرآن سنائیے تو کہیں گے مولانا صاحب تو میرے سنانے کے لائق نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے کہا جب مولانا کے سامنے قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے تو پھر بتاؤ مولا کے سامنے قرآن کیسے پڑھو گے؟ اس لیے ٹولی بناؤ، امام صاحب سے، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے بیٹھ کر چاہے ایک ایک سورت ہی پڑھو، لیکن قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو تاکہ کم از کم قرآن کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اذان سن کر کے مسجد تک آئیں۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے عقیدت کے ساتھ، کیا بات۔ اب بیچارہ ایسے وقت میں جب سب سوتے ہوتے ہیں سب کو پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات، واہ، سبحان اللہ۔ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ پیارے یاد رکھو نماز میں اگر ایک کوئی نیتا جی، کوئی منتری جی، کوئی کہیں کا مکھ منتری اگر آپ سے ملنے کے لیے ای میل کر دے کہ پرسوں آپ سے ملنا ہے، آپ ٹائم نکال کے پہنچیے، تو پہلے تو پورے ضلع میں وہ خط دکھائے گا، ہاں، گھومے گا، پرچار کرے گا، ارے مکھ منتری کا بلاوا آیا ہے، مکھ منتری نے ٹائم دے دیا ہے، مکھ منتری نے ہمیں وقت دے دیا ہے ملنے کا۔ ارے یاد رکھو مکھ منتری ہو، کوئی منتری ہو، 5 سال کے لیے یہ چنے جاتے ہیں دنیا کے حاکم، ہمیں اگر ایک 5 ورسی میں ایک مرتبہ ملاقات کا موقع دے دیں تو بھولے نہ سماؤ، قربان جاؤ اپنے رب پر کہ جس نے 24 گھنٹے میں 5 وقت ملاقات کا تمہیں موقع عطا کر دیا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیا ہے۔ اس لیے پیارے اپنے رب، اللہ یا رسول اللہ، یا ہلو حضرات، سبحان اللہ۔ حضرت بہت قریب ہیں، انشاءاللہ بہت جلد 1 سے 2 منٹ میں آنے والے ہیں۔ حضرت نے یہ کہا ہے حضور غازی ملت نے کہ ہماری طبیعت بہت خراب ہے، ہم آپ کی محبت میں چلے آئے ہیں، اس لیے حضرت سے کوئی ملاقات کرنے کی کوشش نہ کرے گا، آپ بیٹھے رہیے، زیارت کیجئے، حضرت ڈائریکٹ یہیں آئیں گے، تو آپ مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ یہ حضرت نے کہا ہے تو یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی۔ جی حضرت۔
لیجئے صاحب اولاد علی کی آمد آمد ہے تو ولی خالق زمل حبیب شاہ ظلم نل علی ہے شمع انجمل بہار باغ پر جتن فضا فضا چمل چمل مہک اٹھے گلو سمل فضا فضا چمل چمل مہک اٹھے گلو سمل چکا کے بالی ہر کلی علی 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی شہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے. واہ 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 واہ. ارے اب تو جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہاں علی شہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے. یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، اسی سے ہر بلا علی 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 علی. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے پیارے آپ جانتے ہیں مولا کائنات شیر خدا سبحان اللہ علی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری. دکھا دے شان حیدری، اکھاڑ باب خیبری، دکھا دے شان حیدری، اکھاڑ باب خیبری، خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زندہ باد، ذرا زندہ کھڑے باد. ہو کے نعرہ لگائیے الحمدللہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. آپ بیٹھے رہیے گا، آپ بیٹھے رہیے گا. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں. آپ بیٹھے آپ بیٹھے. وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابہ کے کان میں کسی نے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگے، یہاں تک کہ روئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا اے صحابی رسول کیا کہا تھا کان میں؟ کہنے لگے اس نے حدیث سنائی تھی. حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا یہ گھمنڈ ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ کسی حق بات کے پتہ ہونے کے بعد بھی اس پہ بحث کرنا، یعنی کوئی بات صاف ڈکلیئر ہو گئی یہ بات صحیح ہے پھر بھی بحث میں لگ جانا. مولا علی فرماتے ہیں اپنا گھمنڈ چیک کب کیا کرو، گھمنڈ کب. اچھا یہ لیب بن گئے نا، سارے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں، سارے لوگ قسم بیٹھے ہوئے، یہ آج کل بیٹی ہے بیٹا ہے یہ چیک اپ ہو رہا ہے، کتنا شوگر ہے کتنا بلڈ پریشر ہے، ساری مشینیں آ گئی سب کلیئر. مگر گھمنڈ کا چیک اپ کیسے کریں؟ یہ کون سے لیب میں ہوگا؟ مولانا علی فرمایا کسی لیب کی ضرورت نہیں. جب تم غریب سے ملو اور امیر سے ملو تو امیر کو تم زیادہ اہمیت دو اور غریب سے تمہارا دل ہٹنے لگے تو تمہیں گھمنڈ ہے، تمہیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ ٹھیک. اب پیر لوگوں نے کہا بھائی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا. میں ہوں اور تمہیں نماز کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتے، بس تمہیں میری باتیں ماننی ہے. میں نے کتنے ایسے مرید دیکھے، ہمارا پیر دیکھ لے گا بخش والے گا.
اور اب تو یہ چھوڑو، عبداللہ بھائی بات سنو میری، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آج کا جھگڑا چل رہا ہے پیر کون سا بڑا ہے، اسی چکر میں لوگ انٹرنیٹ پہ جھگڑے کر رہے ہیں. اچھا خدا کی قسم بڑے بڑے بے وقوف لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں بات چل رہی ہے نہیں یہ سے والا پیر بہت بڑا ہے، بولا یہ بڑا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا پیر اتنا بڑا نہیں جتنا میرا بڑا پیر ہے. حالانکہ خدا کی قسم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھو کہ بڑے پیر اب دنیا میں کہاں رہے. اقبال نے کہا تھا کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجابر رہے اللہ ماشاء اللہ. کہیں کہیں کچھ پیر کہیں کہیں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی کہیں کہیں ہیں کہ نہیں اللہ کو پتا ہے، ہم تو کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں. مگر جھگڑا تقریباً 10-15 سال سے یہ چل رہا ہے، میرا پیر بڑا میرا پیر بڑا. اور خدا کی قسم یہ جہالت کے دور میں ہم آ گئے، ورنہ ہم جب سچے پیر کو مانتے تھے تو ہم نے کبھی نہیں کہا میرا پیر بڑا اس کا پیر بڑا، ہم یہی کہتے تھے ایک ہی پیر بڑا ہے، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. پیر ایک ہی ہے دنیا میں، شیخ عبدالقادر جیلانی. ذرا زور سے بولو، باقی سب اس کے مرید ہیں. یہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے بے شک. مگر پیر صاحب نے اب ڈرانی بند کر دیا. پیر صاحب نے کہا میں جنت لے کے جاؤں گا. حالانکہ لاک ڈاؤن میں انہوں نے راشن نہیں بانٹا، مگر جنت یوں بانٹ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے بے وقوف ہیں، لے لیں گے. پیر کوئی بھی رہنما ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہو سکتا. بے شک. منزل کیا ہے؟ ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، کوئی ڈرتا ورتا نہیں اب اللہ سے. کتنی وہ بدنگاہی کر لے. ایک بادشاہ نے نا اپنے 3 وزیروں سے کہا جاؤ باغ میں میرے جاؤ اور یہ 3 لے کے چلو جاؤ بوریاں. مثال کے طور پہ یہ مثال سمجھائیے بزرگوں نے، یہ 3 بوریاں ہیں، اس میں تم اپنے اپنے حساب سے جا کر کے پھل لے کر کے آؤ. اب 3 گئے، ایک جو سب سے زیادہ اچھا انسان تھا اس نے کہا بھائی بادشاہ کو کھانے ہوں گے. پھر ایک نے کہا، انہوں نے تینوں نے سوچا آپس میں کیا ہو سکتا ہے بادشاہ تھوڑی کھائے گا، اسے تو جو بھی خانسامہ دیتا ہے وہی کھاتا ہے، مگر چلو جیسا بھی ہے. تو ایک نے یہ سوچا کہ بھئی مجھے کیا مطلب، بادشاہ نے منگایا مجھے ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اچھے اچھے بڑھیا بڑھیا پھل اس نے پورے بھر لیے. دوسرے نے کہا کہ بادشاہ تھوڑی کھائے گا، ایسی بیکار شکار پھل اس نے اس میں پوری بوری بھر لی. اور تیسرے والے نے بھرے ہی نہیں پھل، والے بادشاہ تھوڑی دے کے گیا، ایسی روڑے ووڑے اینٹ ویٹ بھر کے. اور وہ آ گیا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے بلایا اور ان کو تینوں کو دیکھا اور کہا ان تینوں کو جیل میں ڈال دو، 1 سال تک جو انہوں نے بھرا ہے وہی کھائیں گے. اللہ اللہ. اب ایسے ہی ہم اس وقت کھیتی میں آئے ہوئے ہیں، دیکھو کتنی غریبوں کے آنسو تم نے پوچھے ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں مگر تمہیں تو ضرورت ہے. قبر صندوق ہے اعمال کا، قبر تمہارے اعمال کی جگہ ہے. مگر میاں اب ڈر نکل گیا، کوئی ڈراتا نہیں. فرشتہ ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر فرشتہ بیٹھا ہے، ایک سیدھے ادھر کا. اب جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے لکھ لوں، فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. پھر تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ توبہ گناہ کرتا ہے، کل لکھ لوں اس نے وہی گناہ کیا ہے، کہا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ توبہ کر لے. پھر تیسری مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے، لکھ لوں، وہ کہتا ہے ہاں لکھ لے کیونکہ اب یہ اللہ کا باغی ہو گیا. اللہ. ایک بار ویڈیو پہ موبائل پہ گندی تصویر آئی تھی، میں نے ہٹا دی، مگر پھر میں نے کہا مالک معاف کر دینا. ٹھیک ہے تو اللہ مجھے معاف یقین ہے کہ، مگر میں نے بار بار دیکھا، بار بار دیکھا. اب میرا دل برباد ہو گیا. خدا کی قسم اگر خوف سے دور کرنا ہوتا اور یہی دین ہوتا تو نبی صحابہ کو دور کرتے. اللہ. اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی پیر ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اور سب سے بڑا کوئی مرید ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے.
وہ ابو بکر حضور نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ مائک والے بھائی ہلکا سا اس کا آپ نے اس کا ٹیبل بڑھانا ہے، ہلکا سا بس، اور یہ کو کم کر دینا، ہلکا سا، زیادہ نہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، یعنی حضور فرما دیتے کہ بھئی سنو، حالانکہ ان سب کو وہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی ہے۔ ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق اعظم جنتی، ہر صحابی جنتی۔ بولو بات صحیح غلط؟ بات صحیح ہے؟ مگر عمر فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ اگر قیامت کے دن اللہ، کون عمر؟ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، اللہ میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے۔ عمر کا محل جنت میں سرخ رنگ کا بنا ہوا ہے۔ اللہ عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ عمر نے اپنی 10 سال کی حکومت میں 1060 شہر فتح کیے ہیں، 10,000 مساجد تعمیر کروائی۔ عمر وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر، وہ عمر کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ قیامت کے دن سارے بندوں کو بخش دے اور ایک جہنم میں جائے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ اللہ اور اگر اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اور ایک بخشا جائے تو پھر بھی رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا جو بخشا جائے گا۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم نے کدھر کدھر جا کے روئے، اپنی بیماریاں سب کو بتا بتا کے روئے، کبھی اس شافی کے سامنے بھی روئے ہیں، کبھی آپ کا یہ عقیدے نے بھی آپ کو تقاضا کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ڈاکٹروں کو اپنی رپورٹ دکھا کر کے روئے، اس کریم کے سامنے رونا بند کر دیا، اپنی پریشانیوں کا حال سیٹوں کے سامنے تم روئے۔ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنی زندگی میں یہ بات صاف کر کے جا رہا ہوں کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے بھی اس بات کو یاد رکھیں، اور جو لوگ مجھے مانیں گے وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں۔ اور میں اپنے رب کے سامنے بھی یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں جو میرے غوث اعظم نے فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور جو اللہ کے سامنے رونے کا ڈھنگ نہیں سیکھا اسے ابھی اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، جو اپنے رب کے سامنے رونا نہیں سیکھا۔ شیخ محی الدین شیخ ابن العربی، حضرت سیدنا شیخ اکبر ابن العربی، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ایک ہفتہ پورا گزرا اور وہ اللہ کے سامنے رویا نہیں، مجھے اس کے مسلمان ہونے پہ شک لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے کیا نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ آنکھوں کے آنسو جنہوں نے سمندروں کی طغیانی کو پلٹ دیا تھا؟ کہاں گئے وہ سجدے جس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا؟ اب وہ سجدہ نہیں ہے، اب سجدے ہر جگہ ہیں۔ اب تو سب سے ڈر رہا ہے بندہ، ہر کسی کے سامنے رو رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا، اللہ کو اپنی بات نہیں بتائے گا، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ذکرکم اباؤکم او اشد ذکرا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، اس سے تھوڑا زیادہ یاد کرو، کبھی اٹھ کے بیٹھ جیسا میرے محبوب یاد کرتا ہے ویسا یاد کرو، اٹھ کے یاد کرو، چلتے پہ یاد کرو، بیٹھتے میں یاد کرو۔ تمہیں رونا ہے تو کہاں رونا ہے، کس کے پاس رونا ہے؟ اب آئیے دیکھیے امام حضرت سیدنا مولا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ کو شوق تھا شکار کا، نیک آدمی تھا مگر شکاری بھی تھا۔ شکاری جب شکار کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں کہاں گیا، وہ شکار کے لیے نکلا اور شکار کے لیے چلتے چلتے بھول گیا، اس کا جو ہدف تھا، اس کا جو نشانہ تھا وہ بھی نہیں لگا، وہ بھی نہیں ملا ہرن، اور وہ ایسا کھویا، ایسے جنگلات میں نکل کے وہ صحرا میں چلا گیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں اند گئے، اس کے اندر جو ہے وہ دلدل میں پھنس گئے، اس کی ریت میں، اور وہاں پہ بچھو نے اس کو گھوڑے کو کاٹا، وہ مر گیا۔ کھانے پینے کا سامان ختم، بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی، پیاس سے کانٹے منہ میں پڑ گئے، اس کو دھوکہ دینے لگی، وہاں کی ریت چمک کے اسے لگتا تھا جیسے ایک یہ دریا ہے مگر دور قریب جاتا تھا وہ ریت نظر آتی تھی، اور جا کر کے پھر رو کے بولا مالک مجھے زندگی دے دے، کچھ میں تیرے دین کا کام کرنے مرنا چاہتا ہوں۔ مالک رویا، اللہ کا فضل ہوا، ہلکا سا جھٹکا
جھٹکا لگا، دیکھا سامنے ایک جھونپڑی ہے، اس کے اندر گیا، مجھے پیاس لگی ہے، دیہاتی آدمی بیٹھا تھا کوئی بابا، کہنے لگے لیجئے پانی دے دیجئے، اس نے گھڑا اٹھایا اور اس کے اندر سے تقریباً 4-5 گلاس پانی پی کے سیر ہوا اور پھر کہا میں بادشاہ ہوں، یہ میری انگوٹھی رکھو، کبھی کوئی ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی لے کے آنا، میں تمہارا کام کر دوں گا جو بھی حاجت ہوگی۔ اس نے انگوٹھی رکھ لی، 2-3 مہینے کے بعد اس کو کوئی حاجت پیش آئی، اس نے دیہاتی آدمی نے سیدھی بات سوچی کہ اس انگوٹھی کو بیچ لیتا ہوں، اپنا کام نکال لیتا ہوں، پھر کہا کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہو۔ میرے بھائیو سنو، وہ چلا گیا بادشاہ کے یہاں پر، جب وہ پہنچا تو VIP مہمان بن گیا، مہمان خصوصی بن گیا، جیسی انگوٹھی دکھائی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی مگر اسے روکا نہیں گیا، بالکل اس کو حجرہ خاص میں جا کے پہنچا دیا گیا، اور وہ جا کے دیکھا کہ جب وہ دروازے میں داخل ہوا کمرے کے تو دیکھا بادشاہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں رو رہا ہے۔ یہ پلٹا واپس ہو گیا، بادشاہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کون آیا ہے؟ آہٹ ہوئی ہے، باہر لوگ پکڑ کے لے کے آئے، حضور یہ آیا ہے۔ کہنے لگا حضور یہ انگوٹھی آپ کی کا میں نے پہچانا، تم نے میری جان بچائی تھی، میں نے تم سے کہا تھا کبھی کوئی پریشانی ہو کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا، مجھے بتا دینا۔ تم آئے، کہا میں پریشانی کی وجہ سے ہی آیا ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو میں نے کہا چلو بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ کہا پھر میں آیا تو میں نے دیکھا آپ کہیں اور رو رہے تھے، تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں رہوں جو کسی اور کے سامنے روتا ہے، رونا ہے تو اس کے سامنے رہوں جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس حضور سید شواہت میاں صاحب قبلہ۔ آؤ اس رب کے سامنے رو لیں، مگر یہی تو وجہ ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں جن کے کاندھوں پہ کل تک یہ اسلام کا وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو پال کے اسلام کا مستقبل بنانا ہے، وہ بچیاں اب انسٹاگرام اور فیس بک کی دیوانی ہو گئیں۔ قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا، سجدے ہمارے گھروں سے نکل گئے۔ پہلے معلوم ہے صحابہ اکرام کی حال، جب تیز آندھی چلتی تھی تو مسجد نبی بھر جاتی تھی اور صحابہ کہتے تھے ایک دوسرے سے لگتا ہے قیامت آ گئی، حضور نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے تیز ہوائیں چلیں گی۔ اللہ، تیز ہوائیں چلیں گی۔ کوئی کسی نے کسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیا، کسی نے کسی کو سجدہ گاہ بنا لیا، مگر وہ کریم جس نے تم کو بغیر تمہاری مرضی کے انسان بنایا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرماتا ہے تم میں کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ تم میں انسانوں میں تم کوئی قابل ذکر شیئی نہ تھے، میں نے اللہ نے اپنے کرم سے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اور دیکھو ماں کے اندر دودھ پیدا کیا، بھوکا نہیں رہنے دیا، یتیم ہوا کوئی تو اسے مرنے نہیں دیا، اس کو بادشاہ بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ یتیم اپنے گھر کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے رو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے پلے گا، اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کو امیر بنایا، کبیر بنایا، کھانے کھلاتا ہے، ماں کے اندر دودھ کی 2 نہریں پیدا کی، اسی کریم نے انسان بنایا، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے، اور افسوس ہے کہ سب کو اہمیت حاصل ہے مگر رب کی بارگاہ میں انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو اس کی بارگاہ میں سجدہ جھکا کے سر یہ نہیں کہتا مالک مجھ پہ کرم کر دے۔ کبھی تو نے اپنے نبی کو بھی دیکھا کہ تیرے نبی کی سنت کیا ہے؟ کائنات میں جتنے غم میرے نبی نے سہے نہ کسی نے سہے ہیں نہ کوئی سہے گا، بیٹیوں کی طلاق سے لے کر کے اور شیب ابی طالب کے فاقوں سے لے کر کے پھر مکے کی ہجرت سے لے کر کے حضور نے جنگوں سے لے کر کے ساری تکلیفیں میرے نبی نے سہی ہیں۔ فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ملا کر بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی میری اکیلی کی تکلیف ہے، مگر کوئی ایک حدیث صحیح بھی نہیں دکھا سکتا کہ میرے نبی نے کسی کے کاندھے کو تلاش کیا ہو رونے کے لیے۔ میرے نبی کو جب بھی غم ستایا ہے نبی نے کسی کاندھے پہ سر نہیں رکھا، جب بھی سر رکھا ہے سجدے میں سر رکھا۔ حق حق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس تقریر کے بعد نہ رہوں تو کم سے کم یہ تقریر تو یہ کہہ دے کہ ہاں ایک اللہ کا بندہ
ایک اللہ کا نوکر، ایک اللہ کا گنہگار بدکار بندہ کوئی بات صحیح کہہ رہا تھا. یہ بات الگ ہے کہ میں آپ کے دلوں میں یہ بات پہ عمل کی طاقت نہیں رکھتا. میں اذان پڑھ سکتا ہوں، نمازی نہیں بلا سکتا. میں اس مؤذن کی طرح ہوں جو اذان پڑھ کے مسجد میں انذار کرتا ہے. مگر میرے بھائیوں، یہ اللہ چاہے تو تمہاری جبینوں کو وہ سجدوں کی طرف سے بھر دے گا. وہ چاہے گا تو تم کو اپنی طرف لے کے آئے گا. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، یہ کون سی دنیا تھی؟ ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو کہ جب وہ بدر والا دن، کبھی سوچا آپ نے بدر والا دن وہ کون سا بدر والا دن ہے کہ 313 مسلمان ہیں، ادھر 1000 مکے کی عورتیں کانفیڈنس میں یہ زیور لے جاؤ ابو جہل، یہ سونا لے جاؤ، اسلام کو ختم کر کے آنا ہے تمہیں کسی صورت میں، یہ ہمارا زیورات لے جاؤ. انہوں نے اپنے مال دے دیے اور اپنے خزانے کھول کے کہا ابو جہل سے. ابو جہل کے ہاتھ میں رسی تھی، اس رسی میں گلے میں باندھ کے لاؤں گا. حضور کا نام لے کے بولا میں کبھی شدت میں بھی حضور کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، چونکہ میں اپنے گھر سے میں نے بڑا حضور کا الحمدللہ ادب سیکھا. وہ کہتا تھا اس میں ان کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے آؤں گا. عورتیں کہتی تھی ہمارے زیورات لے جاؤ. جب مکے کی عورتیں یہ کہہ رہی تھی تو مدینے کی عورتیں پیچھے نہیں ہٹی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے تو غریب، مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے، اسلام سے بچا لیا. اللہ اللہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے میرے بھائیو؟ دل ایکو کم کر دیں بھائی. ہاں بھائی، اے بھائیا آگو بیٹھ جاؤ، ایکو کم کر دو بس. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو، ہلکا سا ٹریبل بڑھا دو. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ادھر کتنے ہیں بولو؟ 313. اے ہے صحابہ، اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ حضور کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. میرے نبی کے یار بھی لاجواب، میرے نبی کے رشتہ دار بھی لاجواب. ایک عورت اپنے 2.5 سال کے بچے کو جنگ کے موقع پہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو 2.5 سے 3 سال کے سمتنگ اس کی عمر ہے، حضور اس کو بھی لے کے چلے جائیے. حضور نے فرمایا یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ ابھی تو دودھ چھوڑا ہے. کہ حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے، اور جب تیر آتے ہوں گے آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. یا رسول اللہ ایک تیر اگر یہ میرا بچہ آپ کے اوپر آنے والا روک لے گا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی مالک میں بھی شہید کی ماں ہوں، اس کے علاوہ کوئی میرا بچہ نہیں ہے، یہی بچہ ہے. میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پیار کیا. فرمایا میرے آقا نے او لے جا اپنے بچے کو، تیرا بچہ اگر شہید نہیں بھی ہوا اللہ پھر بھی تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں. وہ مسلح ہیں، ان کے پاس میاں فوج، ان کے پاس نیزے ہیں، بھالے ہیں، تلواریں ہیں، ان کے پاس کھانے کا ذخیرہ ہے. وہ کھاتے ہوئے، گاتے ہوئے، ناشتے ہوئے، عورتوں کے ڈانس دیکھتے ہوئے ادھر سے آ رہے ہیں. ادھر حضور نے فرمایا بولو صحابہ کیا چاہتے ہو؟ ہم نے مکہ چھوڑا مدینے آ گئے، اب وہ لوگ مدینے کا رخ کر رہے ہیں، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ بولے حضور ہماری جانیں تیار ہیں آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے. حضور نے فرمایا سوچ لو، جذبات سے کام نہ لو، سوچو. تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 لوگ ہیں، سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس نیزے ہیں. بولو کیا کہتے ہو؟ صحابہ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. پیچھے والے بولو، پیچھے والے بولو. نعرہ رسالت، عظمت رسول، اختیار رسول، امت رسول، خواجہ کا ہندوستان. جان دے دیں گے یا رسول اللہ، آپ پر جان دے دیں گے میرے سرکار، آپ پر جان دے دیں گے میرے آقا، آپ پر جان دے دیں گے. صحابہ اکرام میاں نکل رہے ہیں. اب یہ کیسے دیوانے ہیں ذرا زور سے تو بولو. میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ ٹکٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مردان عرب. یہ یہاں پر کمپیرنگ کی پوئٹی کے لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت صنعت تضاد کی شاعری کر رہے ہیں. کبھی کوئی ایسی صنعت تضاد کی شاعری نہ تو کر پایا ہے. اردو میں میرا
ایمان میرا بلکہ ذوق یہ ہے کہ اس کے بعد کر بھی کوئی نہیں پائے گا. ذرا غور کریں, مومین نے کہا تھا نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ذرا غور تو کریں, اس نے کہا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف یوسف ہیں اور ایک طرف مصطفیٰ ہیں, ایک طرف مدینہ ہیں اور ایک طرف پھر مصر ہے, ایک طرف پھر عورتیں ہیں, ایک طرف پھر مرد ہیں, ایک طرف پھر انگلیاں ہیں, ایک طرف پھر انگلیاں ہیں, ایک طرف سر ہیں, ایک طرف انگلیاں کٹ گئی پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں, ایک طرف پہلے ایمان لا رہے ہیں سر بعد میں کٹا رہے ہیں, ایک طرف 25-50 انگلیاں جتنی کٹنی تھی کٹ چکی اب نہیں کٹیں گی, ایک طرف حسن کا جلوہ برقرار ہے. غازی امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک لبیک لبیک, زندہ باد زندہ باد. کیا کہہ رہے ہیں میاں, واہ واہ واہ. سر کٹاتے ہیں, جلدی بولو, سر کٹاتے ہیں. 313 صحابہ اکرام نکلے مدینے سے, ایسے بھی دیوانے کسی کے دیکھے نہ بھائی, ایسا کسی کا دیوانہ نہیں ہے جیسے میرے حضور کا دیوانہ ہے کہ ہاتھوں میں کوئی لڑنے تک کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف 7 تلواروں کے بعد 306 لوگ نہتے مکے سے مدینے سے نکلے تو یہودی اپنی چھتوں پہ بیٹھ گئے اور چھتوں پہ بیٹھ کے کہنے لگے او مسلمانوں دماغ خراب ہے, پگلا گئے ہو, دماغ تمہارے ٹھیک ہے کہ نہیں, کیسے لڑو گے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس تیر ہے, نیزہ ہے, بھالا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو صحابہ بولے نہ نیزے پر تکیہ ہے نہ بھالے پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے کالی کملی والے پر ہے. اس کے بعد سے گناہ چرم سنگھ پہ پہنچ گیا, ہر آدمی بے لگام ہو گیا, کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا, حیا اور شرم کا خاتمہ ہو گیا. پہلے لوگ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے, پہلے لوگ دوسروں سے شرما کے گناہ نہیں کرتے تھے کہ میرا باپ ہے, یہ میرا چچا ہے, کیسے اس کے سامنے میں کھینی کھاؤں, یہ میرے دادا ہے, کیسے میں ان کے سامنے سگریٹ پیوں, یہ میرے گاؤں سماج کے بڑے لوگ ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرے چچا ہیں, کیسے اس کے سامنے میں بے پردہ گھر سے باہر نکلوں, کیسے ان کے سامنے دوپٹہ ہٹا کے میں چلوں. یعنی شرم حیا کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچتے تھے, لیکن وہ شرم حیا آج ختم ہونے کی وجہ سے باپ کو چڑھا چڑھا کے بچہ کھینی کھاتا ہے, اپنے سماج کے بڑے بوڑھوں کو چڑھا کر کے دوسرے مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لڑکیاں بات کرتی ہے کہ کون کیا بگاڑے گا, میرے من میں جو آتا میں کروں گا, میں اپنا پیدا ہوا ہوں, اپنا مروں گا, جہنم میں اکیلے جاؤں گا, کس کا کیا لے رہا ہے. یعنی بے شرمی کی وجہ سے آج دنیا گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے. حیا اور شرم سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے, اس کے خاتمے کی وجہ سے سماج گناہوں کی آماجگاہ بن گیا. آیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک جز حصہ. جب تک حیا ہے ایمان ہے, حیا رخصت سمجھ لے کہ ایمان ختم. آج حیا کی رخصت ہونے کی وجہ سے عورتوں میں بے حیائی چرم سیما پہ. یہ بتائیں کہ جو دوپٹہ اوڑھنے کے بعد بھی سر جھکا کے چلتی تھی, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک ویلڈ ہوتی تھی, ویلڈ مطلب سر سے لے کے پاؤں تک پردہ نشی ہوتی تھی, پردہ نہ, اس کے باوجود وہ جھک کے چلتی تھی تاکہ میری شرم کی چیزیں لوگوں کے سامنے دکھائی نہیں پڑے. ہمیشہ عورتوں کا سر جھکا رہتا تھا, چونکہ اللہ نے کچھ ایسے پردے کی چیزیں اس کو دی ہیں جو بالکل فائدے سے بھرپور ہے, اس لیے. اور یہ ایک شرم کی چیز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتی تھی تاکہ کوئی میری شرم کی چیز نہ دیکھ پائے. چونکہ عورتوں کا اسٹرکچر ڈھانچہ ایسا اللہ نے بنایا ہے جیسا ڈھانچہ مردوں کا نہیں. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں, اگر داڑھی کے بال عورت کے چہرے پہ اگ جائیں تو وہ دیکھنے میں معیوب لگتی ہے. وہ اس عورت سے وحشت ہونے لگے گی, شوہر اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جس بیوی کے چہرے پہ داڑھی کے بال اگنے لگتے ہیں, اچھے نہیں لگتے ہیں. اگر بیوی کی مونچھ کے بال اگر اگنے لگیں, دکھائی دینے لگے, شوہر کو وحشت ہوتی ہے. اللہ نے عورتوں کو نہ مونچھ کے بال دیے ہیں نہ داڑھی کے بال دیے ہیں, چونکہ ان کا حسن, ان کا جمال, ان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ان کو مونچھ نہ ہو رہے, ان کو داڑھی نہ رہے, ان کا چہرہ پرکشش, اٹریکٹیو اور حسین شوہر کو لگے. اور مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے
تاکہ یہ داڑھی میں پرکشش لگے، یہ داڑھی میں طاقتور رہے، یہ داڑھی قوت مردانگی کو بڑھاتی ہے، یہ داڑھی ایک مرد کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے۔ کل تک ہم چلاتے تھے کہ داڑھی رکھو، مگر ہمارے لوگ نہیں رکھتے تھے، لیکن آج دیکھ لیں کیا دھونی نے داڑھی رکھ لی، اب سارے چھوکرے داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا فلم میں کسی ایکٹر نے داڑھی رکھ لیا، سارے چھوکرے رکھ رہے ہیں، بھلے ہی وہ داڑھی تراش خراش کے ہو، مگر داڑھی کے نام پہ ہے۔ ہندوستان کا پردھان منتری، ان کے چہرے پہ داڑھی، ہندوستان کا پریسیڈنٹ صاحب، ہندوستان کا پریسیڈنٹ پہلے تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی، رکشا منتری کے چہرے پہ داڑھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ 10 سال تک ہندوستان کے پردھان منتری رہے، اس کے چہرے پہ داڑھی۔ تو داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، تو ہم بولتے تھے تو میرا بچہ مانتا رہی تھا، لیکن آج اسکرین پہ داڑھی والا چہرہ فلم ایکٹر کرکٹر کا آ گیا، کیا 18 سال کا جوان، کیا 25 سال کا جوان، کیا ہندو کیا مسلمان، سب داڑھی رکھنے لگے۔ یہ اسلام کے قانون پہ عمل کر کے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ اب مگر فیشن ہی صحیح، کم سے کم یہ داڑھی رکھ تو رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے کہ ملا جی رکھتے ہیں، لیکن آج یہی داڑھی یہ جوان چھوکرے رکھ رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی عیب نہیں، بلکہ داڑھی چہرے کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، داڑھی قوت مردانگی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، عورتوں کی نہیں۔ لیکن عورت کے چہرے پہ داڑھی جس طرح سے معیوب لگتی ہے، اسی طرح مرد داڑھی کے بغیر رہے تو یہ معیوب لگتا ہے۔ جس طرح عورت کے چہرے پہ داڑھی کے بال نکل جائیں اس کی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی جو کوالٹی ہے، نسوانیت، حیا، شرم، نرم، سافٹنیس، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو مرد کو لبھانے والی، مرد اس کے قریب جاتا ہے، ان سے ملتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہیں یا آپ ہیں، کوئی باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے، ہم لوگ سارے لوگ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اس سب کو معلوم ہے، سارے نبی، سارے رسول، سارے صحابہ، ساری کتب، سارے ابدال، سارے اغواس، سارے سالک سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نکلنے کے بال نکلتے ہیں، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، یہ عورتوں کی نسوانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد داڑھی نہیں رکھیں، آیا ہے کتاب میں کہ اگر 6 نسل تک داڑھی مونڈی جاتی رہی، جیسے باپ منڈوایا، بیٹا منڈوایا، پوتا منڈوایا، پوتے کا بیٹا منڈوایا، اس بیٹے کا بیٹا منڈوایا، 5 نسل، اب اس کا پوتا منڈوایا، یعنی 6 نسل تک اگر داڑھی مونڈی جاتی رہی تو 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں اور نامردوں کی پیدا ہوگی۔ یہ حکیموں کا کہنا ہے، یہ طبیبوں کا کہنا ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ چونکہ اس کا گہرا تعلق قوت مردانگی سے ہے، اور یہ بار بار مونڈا جائے تو آنے والی نسل نامرد پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے داڑھی سنت ہے اور داڑھی مرد کی زینت ہے۔ لیکن ذرا حالات دیکھ لیں کہ صاحب عورتوں کے لمبے بال یہ ان کے لیے حسن کا ذریعہ، مرد کے لمبے بال کمر تک رکھیں یہ ان کے لیے عیب ہے، لیکن اب مرد عورتوں کی طرح لمبے بال رکھ رہے ہیں اور عورتیں بال کٹوا کے یہ مرد بننا چاہ رہی ہیں۔ عورتیں ان عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے جو مرد سے مشابہت رکھیں، جوتا میں، کپڑے میں، کلر میں، بال کے رکھنے میں، کسی میں مرد کی نقل نہ ہو۔ اگر مرد کی نقل عورتیں کریں گی تو اس پہ لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی، اور اس مرد پہ بھی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی نقل کرے۔ عورتوں کی نقل کا مطلب داڑھی مونڈ لیں یہ عورتوں کی نقل ہے، مونچھ مونڈ لیں یہ عورتوں کی نقل ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ مونچھ مونڈتے ہیں، حالانکہ حدیث میں مونڈنے کا لفظ میرے خیال سے کہیں نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے قصو الشواری، مونچھ کو کٹاؤ، وعفو اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ۔ کٹانے کے مطلب یہ نہیں کہ اس کو مونڈ لو،
جو داڑھی مونچھ کٹاتا ہے، جیسے میری مونچھ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، اگر اسی مونچھ کو میں مونڈ لوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے چہرے کو بگاڑ دیا ہو۔ مونچھ کو مونڈنے سے چہرہ بالکل بدرنگ اور بدنما ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے گروپ کا کوئی آدمی مونڈے، چاہے تبلیغی وہابی دیوبندی نجدی مونچھ کو مونڈے، دیکھنے میں برا لگتا ہے، چاہے ہمارے اس میں سے کسی تحریک کا آدمی مونڈ لے، دیکھنے میں کتنا برا لگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ، آگے سے کٹاؤ، کافروں سے مشابہت نہ ہو، یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو، ہندوستان میں سکھوں سے مشابہت نہ ہو، مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ یہ اب داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ تک بڑھا لیں تاکہ ہر کام میں دشواری ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی بھی ایک حد، ایک لیمیٹیشن ہے، یعنی ایک مشت تک داڑھی رہی، اس کے آگے داڑھی کے بال کاٹ لیے جائیں، اور ایک مشت کے آگے داڑھی جتنی لمبی ہوتی جائے گی عقل گھٹتی چلی جائے گی۔ اور یہ بالکل فلسفر کا کہنا ہے، حکیموں اور طبیبوں کا کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ داڑھی بڑھاؤ کے چکر میں اتنا بڑھا دیا کہ یہاں پیٹ تک داڑھی لگا ہے، اور پھر اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی استنجا کرنے میں، یہ تو وہی جانتا ہوگا، مگر مجبور ہے کہ اس کا مولوی بتا دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ چاہے پیر تک داڑھی چلی جائے، کٹانا نہیں ہے۔ چلو تمہارے مولوی نے مصیبت میں ڈال دیا، اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے راحت کا سامان دیا کہ داڑھی بڑھاؤ مگر یک مشت سے آگے مت بڑھاؤ، اور آگے داڑھی ایک مشت سے ہو تو اس کو کاٹ لو، ورنہ لمبی ہوتی جائے گی عقل تمہاری گھٹتی چلی جائے گی۔ تو ایک حد ہے، داڑھی کی ایک حد ہے، مونچھ کی ایک حد ہے۔ یہ عورتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہے، مرد کی زینت اس میں ہے، مونچھ رکھ کے مرد کی خوبصورتی ہے، داڑھی بڑھائے مرد کی خوبصورتی ہے۔ تو جس دن مرد داڑھی مونچھ مونڈ لیں یہ عورتوں کی طرح ہو جائیں گے، جس دن عورتیں مردوں کی طرح بال رکھیں، مردانہ جوتا پہنیں، اس دن عورتوں کی کوالٹیز ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ مرد مردوں سے شادی کرنے لگیں گے، عورتیں عورتوں سے شادی کرنے لگیں گی۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، امریکہ یورپ کے بعض ممالک میں اس ہم جنس پرستی والی ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیا، وہاں قانونی طور پر یہ اپرادھ نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ اپرادھ تھا، غیر مسلم کے نزدیک بھی یہ ظلم تھا کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، مگر پتہ نہیں ایک کون پاگل جز آ گیا کرسی پہ بیٹھا، اس پاگل جز نے کہا کہ نہیں صاحب، انسان کو جینے کی آزادی ہے، وہ جس میں انجوائے کرنا چاہے کرے۔ اس جز کا گریبان تھام کے کوئی بولے بدبخت، اگر تیرا باپ اپنے فرنڈ سے شادی کر لیا ہوتا یہ بتا دے تو کیسے پیدا ہوتا، اگر تیری ماں وہ اپنی سہیلی سے شادی کر لی ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جز ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ صاحب بیرسٹر ہے، تو میں کہتا ہوں جز ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، ڈاکٹر ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، ماسٹر ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، صاحب مالدار ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے۔ جو صرف خواہشات کی غلامی کرے گا وہ مرد کی صورت میں جانور تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کی شکل میں بندر تو ہو سکتا ہے، انسان بننے کے لیے خواہشات کی غلامی نہیں کرنی ہے، جز کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، مالداروں کو نہیں دیکھنا۔ انسان بننے کے لیے انسان کامل مصطفیٰ جانے رحمت کی پیروی ضروری ہے۔ جو مصطفیٰ کی پیروی کرے گا وہ چاہے پھوس کے گھر میں کیوں نہ رہے وہ پرفیکٹ انسان بن کے رہے گا، چاہے وہ غریب رہے تو بھی انسان رہے گا، مالدار رہے تو بھی انسان رہے گا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا دوسروں کی پیروی کرے گا تو ممکن ہے کہ مانوتا سے نیچے گر جائے، دوسروں کا چہرہ دیکھے گا ممکن ہے کہ تو زہر کا کے مر جائے، دوسروں کا چہرہ دیکھے گا تو سماج میں زلزلہ اور فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے تم کسی اور کو مت دیکھ، اللہ نے تیرے لیے ماڈل مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، حضور کو دیکھ، اس کی پیروی کر، اور یہ بول انہیں جانا ہے مانا نہ رکھا کیسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔
انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، ورنہ جز کی صورت میں جانور لوگ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیسے اس نے کہہ دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ کیسے کہہ دیا مرد مرد سے شادی کرے گا تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم اور آپ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا کیسے چلے گی؟ صرف انجوائے کرنا مقصد نہیں شادی کرنے کا کہ انجوائے کرے، نہیں، شادی کا مقصد ہے توالد و تناسل۔ شادی کا مقصد ہے کہ آنے والی نسلوں کا سلسلہ جاری رہے، کہ جیسے ہمارے باپ اپنے باپ سے پیدا، اپنی ماں سے پیدا ہوا، میرا باپ وہ اپنی ماں سے پیدا، میں اپنی ماں سے پیدا ہوا، میرا بچہ اپنی ماں سے پیدا ہو، یعنی اولاد رہے جس سے کہ دنیا کا نظام قائم رہ سکے۔ اور اگر مرد مرد سے شادی کرنے لگے تو یہ سب ایک اینٹی نیچرل کام جو دنیا میں آنے والی انسانی آبادی کا خاتمہ کر دے۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، صاحب گاڑی خریدو، فارچونر خریدو، بی ایم ڈبلیو خریدو، چاہے کردار جانوروں کی طرح ہو تو بی ایم ڈبلیو کار میں اگر تو بیٹھے گا تو کار خوبصورت ہے، لیکن بیٹھنے والا کوئی گدھا اس میں بیٹھ جائے تو وہ تھوڑی خوبصورت ہو جائے۔ جیسے میں نے چشمہ پہن لیا 10,000 روپے کا، ارے تو چشمہ اچھا ہے، میں اچھا کب بنوں گا؟ میں نے گھڑی خرید لی 5 لاکھ روپے کی راڈو گھڑی، تو گھڑی اچھی ہے مگر تم اچھا کب بنے گا؟ ایک کالا آدمی 10 لاکھ کی گھڑی پہن لے وہ گورا نہیں ہو جائے گا، ایک صاحب بد اخلاق آدمی وہ 10 لاکھ کا جوتا پہن لے وہ سماج کا پرفیکٹ انسان ہی بن جائے گا۔ تو آج کل لوگ کپڑے کا مقابلہ ہے، گاڑی کا مقابلہ ہے، مکان کا مقابلہ ہے، زمین کا مقابلہ ہے، مال کا مقابلہ ہے، صاحب گرینائٹ کا مقابلہ ہے، البیسٹر گرینائٹ ماربل کا مقابلہ ہے، گرینائٹ کا مقابلہ ہے، ٹائلز کا مقابلہ ہے، مگر آدمیت کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے میں 6 وقت کا نمازی بن جاؤں، میں تہجد پڑھوں، میں اشراق پڑھوں، میں چاش پڑھوں، وہ 1 لاکھ خیرات کرتا میں 2 لاکھ خیرات کروں، وہ 1 حج کیا ہے میں 5 حج کر لوں، وہ 10 عمرہ کیا ہے میں 20 عمرہ کر لوں، وہ 100 کمبل بانٹا ہے میں 500 کمبل غریبوں میں بانٹ دوں، انہوں نے 5 بچیوں کی شادی کروائی ہے میں 10 بچوں کی شادی کروا دوں، انہوں نے 10 غریبوں کا بوجھ اٹھایا میں 50 غریبوں کا بوجھ اٹھا لوں۔ مقابلہ کیریکٹر کا، مقابلہ کردار کا ہے، مقابلہ ہے ماربل پر، مقابلہ ہے پتھر پر، مقابلہ ہے مول کا، مقابلہ ہے مکان کا، مقابلہ ہے زمین کا، مقابلہ ہے اچھے کپڑے کا، مقابلہ ہے شوز کا، مقابلہ ہے اسپیکٹیکلز کا، مقابلہ ہے واچ کا۔ اس لیے آدمیت مر گئی، انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے، سماج جوکروں سے بھر گیا، سماج زانیوں سے بھر گیا، سماج شرابیوں سے بھر گیا، سماج سود خوروں سے بھر گیا، یعنی اس کو مکان دکان چاہیے، چاہے جانور بن کے ہو، سود کھا کے ہو، زنا کر کے ہو، اپنی بیٹی کی آبرو لوٹا کے ہو، چاہے اپنے بھائی کو ذبح کر کے ہو، چاہے اپنے باپ کو مار کے LIC کی رقم لے کے ہو، یعنی جیسے بھی ہو صرف مکان دکان کاری چاہیے۔ اس لیے سماج جانوروں سے بھر گیا، چوروں سے بھر گیا، لچوں سے بھر گیا، لپنڈوں سے بھر گیا، حرام خوروں سے بھر گیا، قاتلوں سے بھر گیا، زانیوں سے بھر گیا۔ تو اب سماج اگر چاہتا ہے کہ سماج نمازی سے بھر جائے، سماج نیک لوگوں سے بھر جائے، سماج شریفوں سے بھر جائے، تو پھر یہ ٹرینڈ بدلنا ہوگا، یہ رجحان بدلنا ہوگا، یہ مینٹیلیٹی بدلنی ہوگی۔ مکان کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، زمین کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، کپڑے کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، کیریکٹر کا مقابلہ کرنا ہوگا، تقویٰ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جس دن کردار کی وجہ سے سماج کے لوگوں کو سمان دیا جائے گا تو ہر آدمی کردار کو اونچا کرنا چاہے گا، اور جب تک ہم نے مالداروں کو دولت دے کے عزت دیں گے تو لوگ چوری ڈکیتی کر کے مالدار بننا چاہے گا۔ اس لیے آج کا جلسہ آواز دے رہا ہے کہ نیکوں کو سمان دے، شریفوں کو عزت دے، متقی کو پروان چڑھائے، اور جب نیکوں کو سمان ملے گا تو نیکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تعلیمات اسلام۔ ہاتھ میں 5 لاکھ کا موبائل ہے، کردار جانوروں سے بدتر ہے۔ صاحب 5 منزلہ مکان ہے، رہنے والا جانوروں سے بدتر ہے۔
جو زنا کرے وہ آدمی ہے کیا؟ جو شراب پیے وہ آدمی ہے کیا؟ جو 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھ کے گھٹ چبائے وہ آدمی ہے کیا؟ یہ بتائیے 24 گھنٹے گٹکا کھانے کی چیز ہے؟ اتنے خسیس اور رذیل سماج میں ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے سویا ہے تو بھی منہ میں گٹکا لے کے سویا ہے، جاگتا ہے تو بھی منہ میں گٹکا لے کے ہے۔ نہ اس کو اس بات کی توفیق ملتی کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ نیند موت اصغر کا نام ہے۔ جیسے آپ ہم کو نیند آ گئی تو اب نیند آئی کہ گلا کاٹ دے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ نیند کیا ہے؟ موت کی ایک شکل ہے، نیند ایک موت کی شکل ہے۔ اس لیے جب آدمی 8 گھنٹہ سو کے صبح جگے تو حضور نے کہا یہ دعا پڑھو، اللہ کا شکر جو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہی ہے جو بچے اسکول میں مدرسے میں جو دعا رٹتے ہیں وہ دعا یہی رٹتے ہیں، یہ دعا رٹو۔ حضور نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد یعنی نیند کے بعد دوبارہ اس رب کو زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر چاہے 1000 سال زندہ رہے مگر ہمیں اسی رب کی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے، وہی اٹھنا ہے، وہی حساب کتاب کے لیے مجھ کو جانا ہے۔ یعنی ایک دعا نہیں ہے جو ایک دین سکھایا جا رہا ہے، دعا کی شکل میں ایک تصور حیات دیا جا رہا ہے، دعا کی شکل میں ایک نظریہ اسلام دیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر بندہ منہ میں گٹکا لے کے سویا ہے وہ اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ پائے گا؟ اس کو تو پہلے منہ سے تو پاخانے کی طرح بدبو آتی ہے، اس کو تو وہ گٹکا پھینکے گا، پھر دوسرا پڑیا پھاڑ کے وہ کھا لے گا۔ یہ دعا کب پڑھے گا؟ آج کل عورتوں کو جنات کا شدید حملہ ہو رہا ہے۔ جا کے دیکھیں کہ جا کے دیکھیں کسی درگاہ شریف میں، جا کے دیکھیں شاہ منور شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے الہ آباد میں، یعنی عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کوئی ادھر سر ہلا رہی، کوئی ادھر سر جھلا رہی، کوئی ادھر زمین میں لیٹی ہے، کوئی ادھر عجیب عجیب آواز نکال رہی ہے۔ جو کوئی آواز کہیں نہیں سننے کو ملتی وہ درگاہوں پہ جا کے سن لیں، وہاں وہ عجیب عجیب آواز نکالی جاتی ہے۔ اس میں 90% وہ ہوتی ہیں جو عورتیں نقل کرتی ہیں، وہ عورتیں اس میں صرف جھوٹ ہے اور جھوٹ کا تماشا کر رہی ہیں۔ 10% ہوتی ہیں جس کو حقیقت میں شدید جنات کا حملہ ہوتا ہے، باقی اتنی طاقتور وہ ہوتی ہیں کہ صاحب 10-50 چکر لگا لے مگر وہ ہانپتی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عید کا چاند صرف اس لیے آیا نہیں صاحب، نماز جو فرض تھی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، چلے نہیں جانا مسجد میں نماز عید کے بعد ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ یہی حال کتنے گاؤں اور دیہاتوں کی ہے جہاں عید کے دن نماز ظہر میں امام تنہا ہوتا ہے، 2 بندے بھی موجود نہیں جو کہ جماعت قائم ہو جائے۔ جس قوم کے جوان کہہ رہے ہیں ہم حضور کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، حضور کے نام پہ جس قوم کے جوان گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کی شادیاں ٹوٹل سنت کے خلاف، گھر کا ماحول ٹوٹل شریعت کے خلاف۔ ابھی وہ نظامت میں کس میں ایک بھائی کہہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے جتنا پیر صاحب کے ہاتھ پیر چومے جاتے ہیں، کاش میری قوم کے لوگ اتنے ہاتھ پیر والدین کے چوم لیتے تو کیا ہی ہوتا۔ واقعی یہ سچی بات ہے، ہم نے اپنے والدین کو موجودہ دور میں فراموش کر دیا۔ ہماری نظر میں آج وہ مقام نہیں ہے والدین کا، ورنہ والدین کی شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے۔ ہمارے جوان کہاں ہیں کہ حضور کے نام پر جان دے دیں گے؟ حضور کے نام پر جان، ذرا زندگی تو دیکھیں آپ کی کیسی ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی کنڈیشن دیکھ لیجئے، کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے شادی میں جو سنت کے مطابق ہو۔ محرم آ جانے دیجئے، آپ کو شرم آئے گی یہ جملہ سننے کے بعد، ہماری قوم کے لوگ 10 محرم کو باضابطہ گلے میں ڈھول باجے ڈال کر بجاتے ہوئے روڈوں پہ نکلتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں شراب پی پی کر قوم کے جوان محرم کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور کے نام پر گردن کٹا دیں گے۔ جس قوم کا جوان حضور کی سنتوں کا باغی ہو وہ نبی کے نام پہ گردن نہیں کٹا سکتا۔
جس قوم کے جوانوں نے امام حسین سے صحیح معنی میں محبت نہ کی وہ حضور کے نام پہ گردن کیسے کسا سکتا ہے؟ تمہارے گھر میں جنازہ رکھا ہو کیا تم دروازے پہ ڈھول بجا سکتے ہو؟ تو یہ 10 محرم کو ڈھول باجے، یہ ناچ گانا شور شرابہ کیوں نہیں؟ آپ کے والد کی برسی آئے، ان کے انتقال کی تاریخ آئے تو آپ کے گھر میں والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو اور سال میں حسین کا دن آئے تو ڈھول بجے۔ آپ کا ذہن حاضر ہے؟ جب ہمارے والدین کی سال میں برسی آتی، سال میں 1 دن تو قرآن خوانی ہوتی، میلاد ہوتا ہے، اور امام حسین کا سال میں 1 دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈھول بجتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے مسجد کا امام اگر محلے میں شادی کے وقت ڈھول باجے کی پابندی لگا دے تو آپ یقین جانیے اس سے برا انسان قوم کی نظر میں کوئی بھی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے تو لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے پرسنل ہمیں ٹارگیٹ کیا ہے۔ آج تک تو کوئی پابندی نہیں تھی، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ہمارا نمبر آیا اور پابندی لگا دی گئی۔ یاد رکھیے گا یہ پابندی مسجد کے امام نے اپنے گھر سے نہیں لگائی، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق لگائی ہے۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد ایک عالم مسجد کا امام اپنے باپ دادا کا فرمان نہیں، رسول پاک کا فرمان سناتا ہے۔ اگر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کی انگلی مسجد کے امام پہ نہیں، رسول اللہ کے فرمان پر اٹھ رہی ہے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جب جنگ بدر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ میرے صحابہ حالات ایسے ہیں، تمہاری رائے اور مشورہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں سے مشورہ نہیں لیا جاتا ہے، غلاموں کو حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم غلام ہیں اور غلاموں کا انداز کیا ہے؟ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، اس لیے کہ جان تو چلی جائے گی مگر رسول اللہ کا فرمان ٹالا نہ جائے گا۔ کون تھے یہ؟ جوان تھے۔ ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ کو حیرانی ہوگی کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں ہے جو ہمارے جوان نہیں کر رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے تک جاگ رہے ہمارے جوان۔ سب سے زیادہ موبائل کا غلط استعمال ہمارے جوانوں نے کیا، سب سے زیادہ موبائل فون کا اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہماری قوم کے جوانوں نے کیا۔ جہاں رات کے 3 بجے دنیا کی دوسری قوموں کے جوان انٹرنیٹ پر، موبائل اور لیپ ٹاپ پر IPS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں میری قوم کے جوان کسی غیر محرم لڑکی سے رات کے 3 بجے فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے میری قوم کے جوانوں کا۔ آپ کہتے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، پریشانی دور ہو رہی ہے، ہمیں کوئی جاب دینے والا نہیں ہے۔ گریبان جھانک کر دیکھیے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ آج پریشان ہیں نا، آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیا سننے والا کام کیا آپ نے؟ کیا آپ نے محنت کی؟ کیا آپ نے اتنا پڑھا؟ ذرا سروے کرائیے تب آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے یہاں گریجویشن کرنے والوں کی تعداد 10 بھی نہیں پہنچ رہی ہے 100 میں۔ گریجویشن کرنے والوں کی تعداد 10% بھی نہیں ہے آج۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، ہمیں جاب نہیں دی جاتی۔ کیا پڑھا آپ نے؟ آپ کہیں بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی سی کرسی سے لے کر پارلیمنٹ کی کرسی تک کہیں آپ کا وجود نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے، اپنے آپ کو غلط فہمی سے نکالیے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا حق ادا کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے پورے جلسے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کر کے بات ختم۔
یہ کون بتائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی اور آپ آج کہاں غلطی پر ہیں؟ آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ جوانوں، ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں، ہمارے ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہیں۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ وہ صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں تھی تو لشکر جرار لا کر مسجد اقصی کے سامنے لگایا اور کہا ظالموں، ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ جان تو جا سکتی ہے مگر یہودیوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی کبھی نہیں چھوڑے۔ ہمارا مسجد اقصی سے رشتہ، بیت المقدس اور فلسطین سے رشتہ سیاسی رشتہ نہیں، محبتوں کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، عشق رسول کا رشتہ ہے، یہ رشتہ روحانی رشتہ ہے۔ ہم کل بھی مسجد اقصی کے ساتھ تھے، آج بھی اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مسجد اقصی کے ساتھ ہیں۔ مگر غور کیجئے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ توجہ ہے سب کی؟ صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، انہوں نے کہا اگر مسلمان ہی مسلمان کے دشمن نہ ہوتے تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ اگر مسلمان ہی مسلمان کے دشمن نہ ہوتے، مسلمان ہی مسلمان کے دشمن تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ آج آپ کو معلوم جس قوم کی عزت کا نعرہ قرآن میں دیا گیا، جس قوم کی عزت کا پیغام رسول اللہ نے حدیث میں دیا گیا اور حدیث میں دیا میرے نبی نے، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اگر کسی علاقے میں 50,000 لوگوں کی آبادی ہے تو کم سے کم 5,000 لوگ اس قوم میں آج دلال بنے ہوئے ہیں۔ 50,000 لوگوں کی اگر آبادی ہے کسی جگہ تو ہمارے اپنے درمیان سے کم 5,000 لوگ قوم کی دلالی کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ ہمارے اپنے ہیں جنہیں قوم اپنا سمجھتی ہے، جن سے رائے لیتی ہے، جن سے مشورہ لیتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کوئی رائے مشورہ نہیں کر سکتے آپ مشورہ بعد میں کریں گے، خبر پہلے چلی جائے گی۔ جوانوں، آج اس جلسے میں آئے ہو تو یہ نیت کر کے جاؤ ہمیں رسول اللہ کا غلام ویسے بننا ہے جیسے غلام بلال حبشی تھے، جیسے غلام سلمان فارسی تھے، جیسے غلام حضرت عمار ابن یاسر تھے، جیسے غلام حضرت سمیہ تھیں، جیسے غلام مدینے میں رہنے والے تھے، جیسے غلام حضرت حنزلہ تھے، جیسے غلام حضرت ابو جندل تھے، جیسے غلام حضرت زبیر تھے۔ ہمیں موجودہ دور میں ویسا ہی غلام بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جوانی کیسی گزر رہی ہے گناہوں میں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی کا ہر وہ کام آپ نظر ڈال کر دیکھ لیجئے جسے رسول اللہ نے منع کیا یا دین کے اندر منع کیا گیا، آج وہ سارے کام ہمارے یہاں ہو گئے۔ سٹا بڑی تعداد میں، یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سننے والے ہیں، ورنہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے لوگ آج سٹا لگا رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ آج سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے نہیں صاحب اس مال کو جمع کر کے مالدار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کسی غریب کی پریشانی کا، کسی غریب کی پریشانی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے بعد یہ مت سوچئے میں نے فائدہ اٹھا لیا۔ خدا جب ڈھیل دیتا ہے تو شداد جیسے بھی دنیا میں جنت بنانے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور خدا جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے بارشوں کو اٹھا کر چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔
یہ مت سوچئے کہ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، نہیں، ڈرتے رہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر مسلمان کے دشمن نہ ہوتے تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارے آپسی دشمنی چل رہی ہے، ایک بالشت زمین کی دشمنی۔ کیس کہاں ہے؟ سپریم کورٹ میں۔ 1000 روپے کی دشمنی، کیس کہاں ہے؟ تھانے اور کلیکٹری میں۔ بیوی اور شوہر کے درمیان چھوٹی سی بات انبن ہوئی، کیس کہاں ہے؟ باضابطہ تھانے میں۔ جس قوم کا معیار آج اتنا گر چکا ہو، وہ لوگ کہتے ہیں حضرت اتنے برے حالات کیوں آ گئے؟ یاد رکھیے گا جب ہم اچھے تھے تو ہمارے حالات اچھے تھے، ہم بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، ہم اچھے ہوں گے حالات دوبارہ سے ہمارے اچھے ہو جائیں۔ جب ہم بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، آج ہم بہتر نہیں ہیں، ہم بگڑ گئے، ہمارے حالات بگڑ گئے۔ آج بھی اگر مسلمان کے عزم مصمم کر لے کہ ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں جس دن کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج بھی کہیں گے اے دنیا والو یاد رکھو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکنا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دل ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جوان کہہ رہے ہیں حضرت کیا کریں، آج چاروں طرف ہماری بات ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرونک میڈیا پر ہماری بات، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات اسلام کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات دین کی ہے، بات فلسطین کی ہے، بات پہلگام کی ہے، بات کشمیر کی ہے، میری قوم کے جوانوں کا نام آتا ہے، کیا کریں ہر جگہ ذکر ہمارا ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں گھبرائیے مت، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اپنا تیور اتنا بلند کیجئے اور دنیا سے کہیے ہماری تاریخ رہی ہے جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ سب سے کمزور قوم ہندوستان میں کون ہے؟ مسلمان۔ کورونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا نہیں دہلی میں کیا ہوا؟ کورونا کا سارا ٹھیکرا مسلمانوں پر تبلیغی جماعت نے پھوڑ دیا۔ آج پہلگام میں دیکھ لو جن ظالم آتنکوادیوں نے حملہ کیا، ہندوستان میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اس کی حمایت کی ہے، کوئی پورے ملک ہندوستان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے پہلگام کے آتنکوادی حملے کی حمایت کی ہو، بلکہ ہم اس دن سے لے کر آج تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے باہر، مدرسوں کے باہر باضابطہ قوم مسلم آتنکوادیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور روڈ پر نکل رہے ہیں، اور حکومت ہند سے کہہ رہے ہیں ان آتنکوادیوں کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دو۔ ہم نے کبھی آتنکواد کی حمایت نہیں کی۔ یاد رکھیے گا جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں، اور جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں۔ اسلام ہے تو آتنکواد نہیں، آتنکواد ہے تو اسلام نہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں ہم نے دیکھ لیا قوم مسلم کو گری نظر سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہنے والے تھے ارے ان کی حیثیت کیا ہے، پنچر جوڑتے ہیں پنچر، مگر آتنکواد کے حملے میں صوفیہ قریشی نے ظالموں کو مار صرف
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं। सूफिया कुरैशी ने ये बता दिया, जब मुल्क की सरहद व सीमा की बात आती है तो अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे मुसलमान नजर आते हैं। आज हैरानी की बात है ये, आज हैरानी की बात है ये, जिस दिन से पहलगाम की सरजमीन पर हमला हुआ उस दिन से लेकर आज तक कैसे कैसे बयान दिए गए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, नहीं साहब इन्हें यहाँ से निकाला जाए, इन्हें भगाया जाए, ये यहाँ नहीं रहेंगे, इनसे हमें खतरा है, इनसे दुश्मनी है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हमने आज तक 1400 साल से लेकर आज तक नफरत कभी नहीं फैलाई, फैलाई है तो हर जगह मोहब्बत फैलाई। वाह वाह वाह, हमने नफरत नहीं फैलाई। और हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत फैलाने की दलील गरीब नवाज का आस्ताना है। गरीब नवाज का आस्ताना जाके देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजा खुला है। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। और गरीब नवाज का लंगर सबके लिए है। जात नहीं देखते हैं हम, बिरादरी नहीं देखते हैं हमने कभी नफरत नहीं फैलाई। मगर हमें याद आता है थोड़े से ज़माने पहले आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो लोग आज हमें आईना दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़े से दिन पहले जरा जाइए, फरवरी का महीना, इस मुल्क का महीना उठाकर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। जब कुंभ का मेला शुरू हुआ तो पहले ही ऐलान कर दिया गया मुसलमानों की एंट्री नहीं है। ये नफरत किसने फैलाई? कलमा पढ़ने वालों ने या कलमा पढ़ने वालों ने नहीं, हमने ये नफरत नहीं फैलाई। मैं कहता हूँ अल्लाह तेरी शान क्या है? अच्छा ही हुआ कि पाबंदी लगा दी गई, वरना अगर कौम मुस्लिम के जवानों की एंट्री होती तो भगदड़ मचने पर जो लोग मारे जा रहे थे वो सहरा भी मुसलमानों के सर बांध दिया जाता। अच्छा ही हुआ पाबंदी लगा दी गई, मगर भगदड़ मचने पर जब लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो ये मुसलमान जवान आए जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और बता दिया जिसका जो काम है वो करेगा। तुम्हारा ना काम नफरत है, हमारा काम मोहब्बत है। वाह 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 वाह, जिसका जो काम है वो करेगा। तुम्हारा काम नफरत था, तुमने फैलाई, मगर आ जाओ परेशान न हो, भगदड़ मच रही है। ये मस्जिदें तुम्हारे लिए हैं, मदरसे तुम्हारे लिए हैं, ठंडा पानी तुम्हारे लिए है, शाम का खाना तुम्हारे लिए है, दोपहर का खाना तुम्हारे लिए है, सुबह की चाय तुम्हारे लिए है। और ये कोई आज नई बात नहीं है, हमने तारीख में देखा जब बद्र के मौके पर कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना के लाए गए, जेल उस जमाने की थी, उसमें डाल दिया गया। शाम का वक्त आया, मेरे नबी को नींद नहीं आई, हुजूर ने सहाबा से कहा जरा कैदियों का भी ख्याल रखना, कहीं भूखे न सो जाए। ये मोहब्बत हमारे खून में है, ये मोहब्बत हमारी फितरत में है। मेरे नबी ने कहा जाके देख लेना, सहाबा की थाली में एक रोटी है, खजूर है, पानी है। जिन्होंने मक्के में कांटे बिछाए थे उनके लिए लाके खाना रख दिया। उन्होंने कहा हम समझ नहीं पाए, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। मेरी कौम के जवानों, आज दुनिया जो भी कहे, ये बात वो लोग कह सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क की तारीख नहीं पढ़ी है, वरना ये तिरंगा जो इज्जत के साथ लहराता है, इसके लिए कुर्बानी किसने दी? हमने दी। आज जिस मुल्क पर लोग इतरा रहे हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि बात जहां थी
مدعا جو تھا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ایسا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بات تو اس پر ہونی چاہیے کہ یہ آتنکوادی کہاں سے آئے، کیسے آئے اور واپس کیسے گئے۔ بات تو اس پر ہونی چاہیے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض ہے کیا، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور جب ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو ہم مسکرا کے یہی کہتے ہیں، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، جس زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر انگریز آئے، لوگ ہمیں آ کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ جس زمانے میں انگریز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں، ہمارا ایک عالم تھا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانا جاتا۔ انگریز تھے اس ملک میں، قبضہ انہی کا تھا، مگر ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ علماء نے۔ اور اس ملک کی آزادی کے لیے آپ کو معلوم ہے کتنے علماء، ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید 40 ٹائم کے لے کے سرکار لا رہے ہیں، اپنی امت کے لیے لا رہے ہیں۔ Why are you interested to reduce؟ آپ کم کرانے میں دلچسپی کیوں؟ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے تو آ نہیں رہی ہے، آپ کی قوم کے لیے تو نماز ہے نہیں، امت مسلمہ کے لیے ہے چاہے جتنی ہو۔ آپ کی دلچسپی کیوں؟ آپ کا کوئی فائدہ؟ کا دلچسپی کی وجہ دو ہے۔ نمبر 1، مجھے اس رسول کی وجہ سے ان کی امت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے امت سے کہ جتنا میں کم کرا دوں گا امت کا فائدہ ہے۔ آپ کا کوئی فائدہ ہے؟ کہاں میرا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ارے جب یہ اللہ سے نماز کم کرانے جائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اور جب اللہ کو دیکھ کر کے مجھے بتانے آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں کس کو دیکھوں گا؟ یا رسول اللہ آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیے، 50 کو کم کرائیے، تاکہ جب آپ کم کرا کر کے میرے پاس آئیں تو خدا کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان آنکھوں میں نور خدا میں دیکھوں۔ میں کلیم ہوں، کلیم، میں نے ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھا، ایک بار دیکھا تھا تو طور کے وسیلے سے، اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کو، ان کے دل کے ارادے کو، طلب کو، تڑپ کو، دیدار الہی کے ذوق، دیدار الہی کے شوق کو رب نے دیکھا تو 50 کو 5 نہیں کیا، 45 کیا۔ موسیٰ دیکھو، 45 سے 40، موسیٰ پھر دیکھو، 40 سے 35، موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30، موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30، 30 سے 25، موسیٰ پھر دیکھو، 25 سے 20، موسیٰ پھر دیکھو، 20 سے 15 پھر دیکھو، 15 سے 10 پھر دیکھو، 10 سے 5 پھر دیکھو۔ میں نے دھیرے دھیرے اس لیے گھٹایا کہ میرا کلیم بار بار دیکھے۔ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے گھٹاؤ تاکہ موسیٰ بار بار میرا جلوہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھے۔ اور میرے نبی کی مصلحت کیا تھی دھیرے دھیرے گھٹوانے میں؟
اے میرے امتیوں، یہ جو براق آیا ہے، رف رف آیا ہے، جبریل آئے ہیں، یہ میری ضرورت نہیں ہے، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، یہ تو میری شان شوکت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اسپیشل سروس، پروٹوکول، کہ جبریل آ رہے ہیں، براق آ رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، ایک بار مجھے خدا لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو۔ تو ایک بار خدا لے گیا، ایک بار۔ اب توجہ نہیں کیچ کرنا، اے میرے غلاموں ذرا دیکھ، ایک بار مجھے خدا لے گیا، 9 بار خود جا رہا ہوں۔ ایک بار خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ خدا کے لے جانے میں جبریل کا محتاج ہوں، یا رف رف کا محتاج ہوں، یا براق کا محتاج ہوں۔ اگر رب میں لے جانے کی قدرت ہے تو تیرے محبوب میں جانے کی صلاحیت ہے۔ اب وہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تو وہ اسپیشل ہے حد سے بھی زیادہ، اسپیشل ہے زکوٰۃ سے بھی زیادہ، اسپیشل ہے روزے سے بھی زیادہ۔ اب آؤ، حضور نے فرمایا جب ہمیں دیا تو کہا دیکھو سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کس کی طرح پڑھو؟ دیکھنے کی طرح۔ نماز میری طرح نہیں پڑھ پاؤ گے، دیکھنے کی طرح۔ کما رأیتمونی، جیسا تمہیں رویت ہو، جیسا دکھے۔ ہمیں رسول کی طرح نماز نہیں پڑھنا ہے، دیکھنے کی طرح پڑھنا ہے۔ ہمیں رسول جیسا پڑھتے ہوئے دکھیں گے، ہمیں ویسے ہی پڑھیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم حضور کی طرح نماز پڑھ پاتے تو حضور کہتے سلو کما صلیتو، کما صلیتو نہیں ہے جیسے میں نے پڑھا، کما رأیتمونی، جیسا رویت ہوتی ہے، جیسا دکھتا ہوں۔ کلیئر ہوا کہ نماز جو ہے ہماری نماز دیکھنے کی طرح ہے، جیسا دکھے ویسا پڑھو۔ حضور کی طرح تو نہ کوئی پڑھ پایا ہے نہ پڑھ پائے گا، دیکھنے کی طرح پڑھ سکتا ہے، دیکھنے کی طرح پڑھے گا۔ اسی لیے چاروں امام برحق، امام ابو حنیفہ کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام شافعی کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام مالک کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام احمد بن حنبل کو جیسا نظر آیا، جس کے سامنے جیسی حدیث ہے، جیسا نظر ہے، جیسا سمجھ ہے، جیسا دیکھا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، واٹس اپ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے، فری اسٹائل، فری کلاؤڈ، نو ڈائریکشن، نو ٹارگیٹ، نو رائٹ وے، آوارہ بادل کی طرح گھوم رہے ہیں، کبھی اتر کبھی دکن، کبھی پورب کبھی پچھم۔ اور جو بات کہی دل کو ہلا دینے والی بات جو نبی کریم نے کہی، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
coolness of my eyes into salah. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ذرا غور کیجیے آپ. یہ نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکوٰۃ, زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. پروتساہت کرنے کے لیے, انکرج کرنے کے لیے, حوصلہ بڑھانے کے لیے, اے لوگوں زکوٰۃ نکالا کرو, محلے کی غریبی دور کر دیا کرو. نہیں کہا کہ زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, جبکہ زکوٰۃ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. ارے 10,000, 20,000, لاکھ, 2 لاکھ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا. یہ عرب کے جو شیخ ہیں اربوں خربوں ملین ڈالر نکالتے ہیں, یہ میں جو دھنا سیٹ ہیں, کچھ تو ایسے کنجوس ہیں کہ زکوٰۃ بعد میں نکلتی ہے, کلیجہ پہلے نکل آتا. پھر بھی میرے نبی نے نہیں کہا حوصلہ بڑھانے کے لیے قرۃ عینی فی الزکوٰۃ. ہمیں حج کرنا تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کتنی رکاوٹیں پاسپورٹ اور ویزا کی ہو جاتی ہیں, کتنی رکاوٹیں سعودی گورنمنٹ سے ہو جاتی ہیں, اور کتنی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹور والوں سے ہوتی ہیں, پرائیویٹ والوں سے ہوتی ہیں. جدہ پہنچ گئے, لائن لگاؤ, 2, 4, 6, 8, 10 بس میں لائن لگاؤ. پھر مکہ پہنچے, وہاں لائن لگاؤ. ارے یار 5 دن مینا میں رہنا تو اور زحمت کی بات ہے. دن بھر عرفات میں, رات بھر مزدلفہ میں کنکر مارنے گئے, شیطان کو آگے وہ مار رہے, پیچھے سے لوگ اسے مار رہے ہیں. ان تمام مصیبتوں سے گزر کر کے وہ حاجی بنتا ہے. پھر بھی نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج, حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اور روزہ رکھنا تو کتنا مشکل ہو رہا ہے. اگر 90% عورتیں روزہ رکھتی ہیں تو 90% مرد نہیں رکھتے ہیں. یہ ریشیو ہو گیا ہے, منہ رگڑ رگڑ کے باہر نکلتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے دار سمجھے جائے. بیڑی, سگریٹ, پان مسالہ, چائے پانی یاد دلاتے رہتے, کھانے کے بغیر تو ہو جائے گا, مگر یار اسموکنگ کے بغیر تو لائف نہیں ہے, نہیں رکھ پاتے. مگر میرے نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم, روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو. روزے میں کھانے کی قربانی ہے, پینے کی قربانی ہے, بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ایز اے ہسبینڈ بیہیو نہ کرنے کی قربانی ہے. بریک فاسٹ بند ہے, لنچ بند ہے, عصرانہ بند ہے. 11 مہینے تک جو کھاتا رہا, 1 مہینہ اس نے چھوڑ دیا, یہ اس کا ول پاور ہے الحمدللہ. اللہ پر اس کو اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے. پھر بھی رسول اللہ نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم, روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک. روزے میں کھانے پینے کی قربانی, زکوٰۃ میں مال کی قربانی, حج میں وقت کی قربانی, فیملی چھوڑنے کی قربانی, کاروبار چھوڑنے کی قربانی, پیسہ خرچ کرنے کی قربانی. جن عبادتوں میں قربانی ہے وہاں نہیں کہا نبی نے قرۃ عینی. اور نماز کوئی قربانی نہیں, 1 لوٹا پانی, وضو, کھڑے کے نماز پڑھ لیا بس. نہ زکوٰۃ جیسی قربانی نماز میں ہے, نہ روزے جیسی قربانی ہے, نہ حج جیسی قربانی, صرف 1 لوٹا پانی. اتنی آسانی, اللہ کی مہربانی. اب تو لوٹوں پہ بھروسہ نہیں, تو ٹوٹی لگا دیا, کھولو وضو کر لو. وہ نماز جس میں نہ وقت کی قربانی ہے, نہ پریوار چھوڑنے کی قربانی ہے, نہ مال لگانے کی قربانی ہے, نہ مسافرت کی قربانی ہے. گھر میں آئے مسجد میں نماز پڑھ لیا, اس میں نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصوم, قرۃ عینی فی الحج, قرۃ عینی فی الزکوٰۃ نہیں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک. ایسا کیوں؟
بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے، بے شک بے شک، ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے، ہر مومنٹ میں نماز ہے۔ جیسے میرے منہ سے یہ نکلا تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، بولے حضرت اوقات مکروہہ میں بھی، میں نے کہا مولوی صاحب الہ آباد میں جو اوقات مکروہہ ہے وہ اعظم گڑھ میں نہیں ہے، جو اعظم گڑھ میں اوقات مکروہ ہے وہ چھپرا میں نہیں ہے، جو چھپرا میں وقت مکروہ ہے وہ پٹنہ میں نہیں ہے۔ اور آسانی سے کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آج کل مغرب کا وقت کئے بجے ہے؟ 6:45 6:40 6:39 الگ الگ بتا رہے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اگر بچے سے بھی مغرب کا وقت پوچھو تو ایگزیکٹ بتائے گا، وہ رمضان کے مہینے میں۔ حضرت کل 6:20 پہ تھا، آج 21 پر ہے، ابے تجھے اتنا ایگزیکٹ کیسے معلوم؟ افطاری کا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ اور اسی کیلنڈر میں مدرسے والے لکھتے ہیں، جب کیلنڈر آتا ہے کہ آپ دیکھو اگر ان شہروں کی طرف جا رہے ہو تو 1 منٹ گھٹا دینا، ادھر سے تو بڑھا دینا، تو 6:39 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:40 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:41 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:42 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 43 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:44 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:45 پر ہے۔ بڑھتے چلے جاؤ، ہندوستان سے افغانستان تک بڑھتے چلے جاؤ۔ اس وقت انڈیا میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز۔ اسی وقت امریکہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ظہر کہاں عشاء، ایک ہی سمے میں، دو الگ الگ ملکوں میں۔ یہ دنیا ہے گول، یہ سورج ہے، آدھی دنیا میں دن ہے، آدھی دنیا میں رات ہے، تو یہ آدھی دن والی دنیا میں جو رہ رہے ہیں وہ دن والی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی وقت جو رات والی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ تو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے، ہر سیکنڈ پڑھی جاتی ہے، ہر گھڑی پڑھی جاتی ہے، ایوری مومنٹ پڑھی جاتی ہے، ہر لمحے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اگر میرے رسول نے حج میں اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کہا ہوتا تو زندگی میں ایک ہی بار ٹھنڈک ملتی، روزے کو کہا ہوتا تو سال میں ایک ہی مہینہ ٹھنڈک ملتی، اگر زکوٰۃ میں ٹھنڈک کہا ہوتا تو سال میں ایک ہی بار ٹھنڈک ملتی۔ میرے نبی نے نماز میں اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کہا، ادھر چاہنے والے رب العالمین نے نظام شمسی ایسا بنا دیا، اے حبیب جب یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میں ایسا وقت بنا دوں گا، نظام اوقات بنا دوں گا کہ ہر وقت نماز پڑھی جائے، ہر لمحہ نماز پڑھی جائے، ہر سیکنڈ نماز پڑھی جائے، تاکہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کمی نہ ہونے پائے۔ اور یہ آخری بات جو قرآن نے فرق بتایا ہے کہ زکوٰۃ دو، چھٹی مل گئی سال بھر، ایک حج کر لیا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عمر بھر چھٹی مل گئی۔ 30 دن روزہ رکھا، چھٹی مل گئی سال بھر، 11 مہینہ کچھ نہیں۔ اور نماز کے لیے کیا کہا؟ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ زکوٰۃ دو، دے دیا،
हज करो, कर लिया, रोज़ा रखो, रख लिया, नमाज पढ़ो, पढ़ लिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ो तो कायम करो, रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। और कायम करने के लिए दो बात ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना ज़रूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सज्जे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो?